یہ پروردگار عالم کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے، تم فقط ہدایت لیتے رہو، یہی تمہارے لیے اللہ نے خلیفہ بنا کے بھیج دیا۔ اچھا، رسول کی رحمت کے بعد جنہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ چنا وہ دنیا کے بنائے ہوئے تھے یا خدا کے بنائے ہوئے؟ دنیا کے بنائے ہوئے تھے، دنیا کے بنائے ہوئے تھے، تبھی تو خرابیاں پیدا ہوئی، تبھی تو کمیاں نظر آئی۔ اب دیکھیں جب رسول کی وفات ہوئی تو پہلے صاحب خلیفہ بنے، اب جب پہلے صاحب خلیفہ بنے تو جب گھر خلیفہ بن کے گئے تو پوچھا، کہا بھائی آپ کس بنیاد پہ خلیفہ بنے؟ توجہ چاہ رہا ہوں جانے والا، باپ زندہ تھا، باپ گھر میں بیٹھا تھا، باپ کیا جب باپ نے پوچھا صحافہ نے کہ کس بنیاد پہ بنے ہو، بھائی تم نے اس کو خلیفہ کیوں چنا ہے میرے بیٹے کو؟ کہا اس لیے کہ عمر میں سب سے بڑے تھے۔ تو باپ نے ایک دم کہا اگر یہی بات ہے کہ جو عمر میں سب سے بڑا ہوگا تو اس سے بڑا تو اس کا باپ بیٹا ہوا ہے، اس سے بڑا تو اس کا باپ بیٹا ہوا ہے۔ تو مجھے دنیا کے بنائے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ جیسا تم ہوں گے ویسے ہی خلیفہ بناؤں گے، جیسے تم ہوں گے ویسے ہی خلیفہ بناؤں گے، اور جیسا خدا ہوگا ویسا ہی وہ خلیفہ بنائے گا۔ جیسی تمہارے اندر صفتیں ہوں گی وہی تمہارے خلیفہ کے اندر صفتیں ہوں گی، لیکن جو صفت خدا کے اندر ہوگی جب وہ بنائے گا تو وہی صفتیں خلیفہ کے اندر ہوگی۔ تم بناؤ گے تو ایک دار ہوگا، وہ بنائے گا تو بیگ ہوگا، وہ بنائے گا تو بیگ ہوگا، تم بناؤ گے تو ایک دار ہوگا، وہ خدا بنائے گا تو عالم کہلائے گا، تم بناؤ گے تو جاہل کہلائے گا، اور تم بناؤ گے تو سب سے بڑا بزدل کہلائے گا، خدا بنائے گا تو سب سے بڑا مرد میدان کہلائے گا۔ خدا اگر بنائے گا اس کے اندر اس کی صفتیں ہوں گی، خدا کی صفتیں ہوں گی، بزدل نہیں بنانا اس کو۔ وہ شجاع ہے تو شجاع خلیفہ بنائے گا، وہ بہادر ہے تو بہادر خلیفہ بنائے گا، وہ کریم ہے تو کریم خلیفہ بنائے گا، وہ سخی ہے تو سخی کو خلیفہ بنائے گا اور کسی کو نہیں بنائے گا۔ اب میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ خلیفہ کے لیے کتنی صفتوں کا ہونا ضروری ہے، شرطوں کا ہونا ضروری ہے، اور مولا کائنات قرآن کی نظر سے کون سے خلیفہ ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں 3 نبیوں کو خلیفہ کہا گیا۔ کتنے نبیوں کو؟ 3۔ اور جواب دینے کے لیے بہترین ہے، میں نے ابھی جملہ کہا کہ دنیا کے بنائے ہوئے خلیفہ اور ہے، خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ اور ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا، کبھی جواب دینا پڑ جائے کہ ہمارے فلاں خلیفہ تھے، فلاں تھے، بھائی بنایا کس نے تھا؟ کہا دنیا نے بنایا، تو خدا نے تو نہیں بنایا، خدا نے جن کو بنایا ہے وہ یہ تو انبیاء ہے یا ائمہ ہے، فقط وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں ایک تو جناب آدم کو خلیفہ کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ جناب آدم ایک خلیفہ، جناب داؤد 2 خلیفہ جو جناب سلیمان کے بعد وارث بنے، خلیفہ بنے 2، اور تیسرے خلیفہ جناب ہارون، جناب موسیٰ کہتے ہیں ہارون تیسرے خلیفہ۔ اب مولا سے کسی نے پوچھا مولا آپ کون سے خلیفہ ہو؟ مولا علی سے کسی نے پوچھا مولا آپ کون سے خلیفہ ہو؟ کہا کہ میں 4تھا خلیفہ ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آپ ہمارے کچھ بھائی سن رہے ہوں گے باہر کے، مولانا نے تثبیت کر دی ہے ہمارے مذہب کی، تو ایسا نہیں ہے، سنتے رہیے پوری بات۔ مولا نے فرمایا میں 4تھا خلیفہ ہوں۔ کہا مولا 4تھا خلیفہ، پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کہا ہم میں ان میں یہ فرق ہے، ان کے دنیا کے بنائے ہوئے میں 4تھا ہوں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو دنیا بنائے گی ان میں کا پہلا خلیفہ ہوگا، جن کو قرآن بنائے گا ان کے بنائے ہوئے میں 4تھا خلیفہ ہوں۔ توجہ جا رہا ہوں، دنیا میں 4 خلیفہ بنائے مگر ان میں 4تھا نہیں، پہلا
سے چھوٹا خلیفہ ہو قرآن کی روح سے اب وہ کہاں جائیں گے جو حسب اللہ کتاب اللہ کہتے ہیں، جو حسب اللہ کتاب اللہ کہتے ہیں؟ تو آپ آ جاؤ حسب اللہ کتاب اللہ کہنے والوں، علی ثابت کر رہے ہیں قرآن سے کہ میں چھوٹا خلیفہ ہوں۔ تو اگر حسب اللہ کتاب اللہ کتاب کافی ہے تو آ کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تمہاری بات سچ ہے تو علی چوتھے خلیفہ ہو گئے، اگر ہماری بات سچ ہے تو دنیا کے اعتبار سے پہلے خلیفہ، مگر آئے کون؟ جب تک وارث قرآن کے در پر نہ آ جائیں گے تب تک مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا۔ اب میرا مولا فرماتا ہے کہ اگر میرا تسلسل دیکھنا ہے تو مجھے دنیا کے خلفاء سے نہ ملائیے، میرا تسلسل الہی خلفاء سے ہونا چاہیے۔ آدم سے چلو، داؤد تک آؤ، داؤد سے چلو، ہارون تک آؤ، ہارون سے چلو، علی تک آؤ۔ اب علی کو ان کو ایک جیسا نہ سمجھ لینا، کبھی ایک لسٹ میں شامل کر دو۔ کیا کر دو شامل؟ کہا کہ ان کی پیداوار خاطی ہے، یہ گناہگار بندے ہیں، میں پاک و پاکیزہ خلیفہ ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ گناہگار ہے، میں پاک و پاکیزہ ہوں۔ اتنا سن لو، یہ بت پرست ہے، میں بت شکن ہوں۔ یہ بت پرست ہے، میں بت شکن ہوں۔ اور اس کے بعد میرے مولا فرمانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو یہ وہ ہیں کہ جن کی ولادت مشرکین عورتوں کے درمیان میں ہوئی۔ میں وہ ہوں کہ جس کی ولادت پر حوران جنت کا نزول ہوا، حوران جنت کا نزول ہوا۔ یہ وہ ہے کہ جن کو دنیا نے صاحب اختیار بنا دیا، اور میں وہ ہوں کہ جس کو خدا نے جنت و جہنم کا مختار بنا دیا۔ جنت و جہنم کا مختار بنا دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا مولا۔ یہ وہ ہے کہ جن کو دنیا نے خطابات دیے ہیں، صدیق اکبر فلا، فاروق اعظم فلا، فلا انسان یہ ہے، عالم علم لدنی یہ ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہا کہ علی میرا دروازہ ہے، علم کا دروازہ ہے۔ اب ایک صاحب آئے، انہوں نے ڈنڈی مارنا شروع کر دی، کہا کہ فلا اس کی چھت ہے، فلا اس کی دیوار ہے، فلا اس کے فلا ہے۔ اما شہر کا چھت نہیں ہوا کرتی، شہر کی دیواریں نہیں ہوا کرتی، اور شہر کے دروازے بھی لازوال ہوتے ہیں، محدود نہیں ہوتے۔ تو جیسے رسول باب مدینۃ العلم، شہر علم ہے، ایسا ہی اس کا دروازہ لامحدود ہے۔ کہ ان کو دنیا نے خطابات عطا کیے ہیں، بنا دیا، کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو جانشین بنا دیا، کسی کو نور ہی نور بنا دیا کہ یہی نور ہے رسول کے بعد۔ تو بناؤ یا نہ بناؤ، دنیا کا خطاب دینا یہ الگ بات ہے، جس کو خدا اور رسول خطابات دے دے وہ الگ بات ہے۔ گویا مولا بتانا چاہتے ہیں جن کو دنیا نے خطابات دیے وہ تم ہوتے ہو، جن کے لیے آسمان کی آیتیں نازل ہوئی، اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ ان کی ابتدائی بھی مادیت ہے، ظلمت ہے۔ علی کا ابتدائی بھی نور کامل ہے اور انجام نور مجسم ہے، نور مجسم ہے۔ اللہ نے علی کو مالک و مختار بنا دیا جنت و جہنم کا۔ دنیا نے ان کو خطابات دیے، مگر علی کے لیے عرش اعظم سے آیتیں اتری۔ کون ہے جو عرش اعظم سے آیتیں اتروا لے؟ کون ہے عزیزان محترم؟ عرش اعظم سے آیتیں اتروا لے کوئی ہے؟ سنیے عزیزان محترم، علی ایسا خلیفہ پروردگار ہے کہ جس کی ہر ادا کو اللہ نے قرآن بنا دیا، قرآن بنا دیا۔ اب میں آیتیں سنا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہو جائیے کہ کس طریقے سے اللہ نے علی کی ادا کو دیکھا اور ہر ادا کو قرآن بناتا چلا گیا۔ جب اللہ نے علی کی شجاعت کو دیکھا، علی کو دیکھا کہ علی مرد میدان ہے، تو قرآن کی آیت اتار دی، کانہم بنیان مرصوص۔ علی کو ایسے لگتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے کہ جس کو زمانے کے طوفان بھی ہلا نہیں سکتے۔ اللہ کی نظر علی کی سخاوت پر پڑی تو قرآن کی آیت اتار دی،
حدیث میں کہ جب علی نے زکات دی حالت رکوع میں تو فوراً آیت آ گئی، آیت